عیدین یعنی دونوں عیدوں کی جو ہے نیت اور نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دیکھو بھائیو، دونوں عیدین کے اندر 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ بعض ائمہ اکرام کے ہاں زیادہ بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 6 زائد تکبیریں کہنا بھائی یہ واجب ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اول تو یہ نیت کرنا 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس میں موٹا سا فارمولہ یہ یاد رکھیں، پہلی رکعت کے اندر جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہیں۔ مثلا جب امام کھڑا ہو جائے گا ہم بھی تو ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، تو سب سے پہلے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد امام بھی کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، اتنی دیر تک خاموش رہے گا کہ جتنی دیر کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لی جائے۔ یہ دیکھنا ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر ایسے ہی اتنی دیر وقفہ کرے گا جتنی دیر گویا کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لی جائے، پھر تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے گا وہ، پھر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ امام کے لیے سنت یہ ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت یہ ہے۔ دیکھو بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمیں خود اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم اپنی جیب سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے، اللہ کے فضل سے ہم ایک ایک مسئلے کے اوپر مکمل پروف رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی تم میں سے اٹھ کے کہے ہمیں حدیث چاہیے، ہم وہ کتاب سے حدیث پیش کریں گے۔ اس لیے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن فلانی صورت، بھائی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ ایسے ہی عید کی نماز کے متعلق بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے، اور باقاعدہ یہ اس کتاب میں بھی روایت موجود ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ پہلی میں سورۃ العلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، تو لہٰذا امام بھی یہی کرے گا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ جمعے کی نماز میں، جمعے کی 2 رکعتوں میں، اس وقت بھی آپ کی ذات بابرکات یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ جمعے کی فجر کی نماز کے اندر آپ جو عرب ممالک میں رہتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہے کہ سورت الف لام میم سجدہ یہ تقریباً 3 رکوع کی ہے۔ ہم تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ بھائی یہ نہ کہ لوگ بدظن نہ ہو جائیں۔ اور دوسری رکعت میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر۔ تو سنت یہی ہے، یہ صاف بات ہے، اٹل سنت یہی ہے، اس پر ہی زیادہ اجر ہے۔ تو لہذا امام بھی پہلی رکعت کے اندر سورۃ العلیٰ پڑھے گا، اور ایسے ہی جب دوسری رکعت شروع کرے گا تو کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت کے اندر وہ پہلے قرات کرے گا، پھر سورت پڑھے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہ 3 زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، وہی درمیان میں 3 سبحان اللہ کی مقدار فاصلہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان، پڑھنا نہیں سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنی دیر وہ وقفہ کرے گا، پھر وہ چوتھی تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ عید کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے لیے چند مسائل بھی اور ہیں، یہ ایک عمومی مسائل ہیں، عام مسائل ہیں، یہ ویسے انسان کے علم میں ہونے چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ عید کی نماز کی 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے، یہ بھی بات آ گئی۔ اس طریقے سے عید کی نماز متعدد جگہوں پر بھی جائز ہے، اگر آبادی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو مختلف جگہوں پر بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، آپ عید الفطر کی نماز تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ جلدی پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بعد میں قربانی کرنی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایسے ہی پہلی سورت کے امام پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ پڑھے گا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھے گا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات یاری ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔